2004 کی بات ہے کہ لاہور کے ناز تھیٹر میں ایک سٹیج ڈرامہ چل رہا تھا جس کے ٹاپ پرفارمر مستانہ تھے۔ اچانک سے ہال میں پولیس داخل ہوتی ہے، دیکھنے والوں کو باہر نکالتی ہے اور پرفارمرز کو گرفتار کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جب مرتضی حسن عرف مستانہ کو گرفتار کیا جاتا ہے تو وہ پولیس کے سپاہی کو اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ بجائے اس کے کہ وہ پولیس والا مستانہ کو عزت دیتا، اس نے باقی اداکاروں کی موجودگی میں مستانہ کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ اس بے رحم سلوک کا نتیجہ کیا نکلا اور کیسے یہ تھپڑ ایک فنکار کو نہیں بلکہ پوری سٹیج انڈسٹری کے منہ پر لگا؟ پاکستان، خاص کر پنجاب کی سٹیج کامیڈی کو ایسا کیا ہوا کہ کروڑوں دلوں کی دھڑکن اور ملک کے چوٹی کے کامیڈین کو ایک عام پولیس والے نے سرے عام تھپڑ مار دیا؟ وہ سٹیج جس کے ڈرامے لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ جا کر دیکھا کرتے تھے، آخر کیا وجہ بنی کہ اس میں پولیس کی ریڈز پڑنے لگ گئیں؟ پنجاب کے اس خوبصورت کامیڈی کلچر کے ڈوبتے جہاز کو کندھا کس نے دیا اور اسے پار لگایا؟ جانیے پنجابی کامیڈی کی تاریخ اور اس کے زوال کا سفر۔ ویڈیو کے اینڈ پہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے یہ زوال شدہ انڈسٹری آج ایک مختلف صورت میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو چکی ہے اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ کس کا ہے۔ ناظرین، 1980 کی دہائی پاکستان کی سٹیج انڈسٹری کی تاریخ میں وہ وقت تھا جب پاکستان میں سٹیج کامیڈی کے بڑے بڑے نام پیدا ہوئے، جن میں سر فہرست امان اللہ، مستانہ، ببو برال، عمر شریف، حاجی البیلا، طارق جاوید، سہیل احمد، شوقی خان اور بہت سے دوسرے نام شامل ہیں۔ یہ وہ دور تھا کہ اگر آپ صرف لاہور شہر کی بات کریں تو الحمرا ہال، الفلاح تھیٹر، ناز، تماثیل اور کراؤن تھیٹر یہ وہ جگہیں تھیں جدھر شام کے وقت ہزاروں لاکھوں لوگ، بالخصوص فیملیز کی قطاریں لگی ہوتی تھیں۔ لوگ اپنے مصروف دن کی تھکاوٹ اتارنے کے لیے ان ہالز کا رخ کرتے تھے اور ادھر جانے کی بڑی وجہ ہوتی تھی کامیڈی۔ امان اللہ، مستانہ، عمر شریف، سہیل احمد یہ وہ نام تھے جن کو سننے کے لیے لوگ بےتاب رہا کرتے تھے، اور سٹیج کے اداکار خود یہ بات رپورٹ کرتے ہیں کہ لاہور کے ایک تھیٹر میں ایک ڈرامہ چل رہا تھا اور کسی گھریلو ایمرجنسی کی وجہ سے امان اللہ اس دن اس ڈرامے میں شرکت نہ کر سکے۔ مینجمنٹ کی طرف سے جب لوگوں کو یہ بات بتائی گئی اور انہیں آپشن دیا گیا کہ اگر وہ ڈرامہ نہیں دیکھنا چاہتے تو ٹکٹس واپس کروا کے اپنے پیسے لے سکتے ہیں۔ سٹیج انڈسٹری کی تاریخ نے اس دن یہ منظر بھی دیکھا کہ پورے ہال نے اپنے ٹکٹس واپس کر دیے اور ڈرامے کا وہ دن ضائع گیا۔ ناظرین، یہ بے لوث محبت کی ایک ہی وجہ تھی کہ امان اللہ وہ فنکار تھے جنہوں نے پنجابی کامیڈی کو ایک نیا رنگ اور ایک نئی جہت دی تھی۔ کتنے بھن ویائی ہے، بھن دی سس مر گئی ہے، چار جگہ بیٹھے بٹھائے سالیاں نوں منہ دھو کے نا پھر تو بکرا قسطوں پہ اور بڈھا گھر پہ ہے سے شہرت پانے والے عمر شریف بھی ایک ایسے ہی فنکار تھے جن کی کامیڈی کو سننے کے لیے لوگ دور دور سے لاہور اور کراچی آیا کرتے تھے۔ سٹیج کامیڈی کا ذکر ہو اور مستانہ اور ببو برال کا نام نہ لیا جائے، یہ سراسر زیادتی ہوگی۔ ناظرین، یہ دونوں فنکاروں نے اپنی زندگی کا آخری وقت کس قسم پرسی میں گزارا، اس سے ہم سب واقف ہیں۔ ایک پولیس والے سے تھپڑ کے بعد مستانہ نے جب انڈسٹری کو خیر آباد کہا تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کدھر ہے اور کس حال میں ہے۔ ان کی بیماری کے وقت اگر دنیا نیوز کا ایک رپورٹر بہاولپور ہسپتال نہ جاتا تو شاید ان کے کسی مداح کو یہ خبر بھی نہ ہوتی کہ مستانہ اس وقت بستر مرگ پر اپنی آخری سانسیں گن رہا ہے۔ ناظرین، ببو برال کا بھی آخری ٹائم کچھ مختلف نہ تھا۔ یہ عظیم فنکار بھی قابل ترس حالت میں 16 اپریل 2011 کو اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایسا کیا ہوا کہ ابھی یہ فنکار دنیا میں ہی موجود تھے کہ اس انڈسٹری کا زوال شروع ہو گیا۔ امان اللہ مرحوم اور سہیل احمد جیسے ناموں کی موجودگی میں ایسی کیا وجہ بنی کہ نہ صرف کامیڈی کا یہ جہاز ڈوب گیا بلکہ یہ لوگ خود بھی اس سے کنارہ اختیار کر گئے؟ ناظرین، اس کی بڑی وجہ سٹیج کامیڈی میں گندی جغت بازی اور فاحش ڈانسز کا شامل ہونا تھا۔ وہ لوگ جو اپنی فیملیز کے ساتھ ان ڈراموں کو دیکھنے جایا کرتے تھے، ان لوگوں نے پہلے اپنے گھر والوں کو لے جانا بند کر دیا اور پھر خود بھی ڈرامہ دیکھنا چھوڑ دیا، کیونکہ سٹیج ڈرامہ کا نام بدنام ہو چکا تھا، اس کا نام جڑ چکا تھا فحش ڈانس اور مجرموں کے ساتھ۔ ویورز، جنوری 2009 میں دنیا نیوز پر حسب حال کے نام سے ایک شو شروع ہوا جسے ہوسٹ اور ڈائریکٹ کر رہے تھے آفتاب اقبال اور لیڈنگ اداکار کے روپ میں موجود تھے سہیل احمد۔
یہی وہ شو تھا جس نے بنیاد رکھی پنجاب کی کامیڈی کو دوبارہ زندہ کرنے کی۔ آفتاب اقبال نے کچھ عرصے کے بعد یہ شو چھوڑ دیا اور جیو چینل میں خبرناک کے نام سے ایک شو شروع کیا، جس کا پیٹرن حسب حال سے قدرے مختلف تھا۔ اس شو میں پاکستان سٹیج انڈسٹری کے بڑے بڑے نام موجود تھے، جن میں سر فہرست امان اللہ ہیں۔ ناظرین، اگر اس طرح کے شوز کا سلسلہ نہ شروع ہوا ہوتا تو شاید امان اللہ مرحوم کا آخری وقت بھی ویسا ہی گزرتا جیسا مستانہ یا ببو برال کا تھا، کیونکہ وہ سٹیج انڈسٹری کو خیر آباد کہہ چکے تھے اور ایک گمنام زندگی گزار رہے تھے۔ مگر 2010 سے 2019 تک انہوں نے آفتاب اقبال کے ساتھ ٹی وی کامیڈی شوز میں ایسی شاندار پرفارمنسز دیں کہ وہ جنریشن جو امان اللہ کا نام بھی نہ جانتی تھی وہ بھی ان کی قائل ہو گئی۔ چونکہ سٹیج انڈسٹری میں فنکاروں کی اجرت اتنی زیادہ نہ تھی، جبکہ دوسری طرف ٹی وی پر ان شوز میں ان کی تنخواہ لاکھوں میں ہے۔ آج آپ کو رات کے 11 بجے ہر دوسرے ٹی وی چینل پر ایسا ہی ایک شو نظر آئے گا جس کی بنیاد آفتاب اقبال نے رکھی، اور پوری پاکستانی قوم اپنی ٹی وی سکرینز پر ان شوز کو انجوائے کرتی ہے۔ آفتاب اقبال کا سیٹ کیا ہوا ٹرینڈ آج اتنے سالوں بعد بھی ویسے ہی چل رہا ہے اور اس میں کوئی انوویشن نہیں ہوئی۔ ناظرین، آپ آفتاب اقبال سے چاہے اختلاف رکھتے ہوں، مگر اس بات کا کریڈٹ تو آپ کو ان کو دینا پڑے گا کہ انہوں نے سنگل ہینڈڈلی پاکستان کی ڈوبی ہوئی کامیڈی انڈسٹری کو بچایا ہے اور فنکاروں کو وہ رتبہ دلایا ہے جسے وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ ہمیں کامنٹس کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔